نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی 67ویں آیت سے یعنی 68ویں آیت سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم، لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم علیہ السلام سے ان کو تھی، للذین اتبعوہ، جو ساتھ اس کے تھے، وہذا النبی، اور اس نبی کو، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے اس نبی پر، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا۔ اس آیت میں یہودیوں کا اور نصرانیوں کا یعنی اہل کتاب کا یہ بات وہ بھی مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین یعنی ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، وہ اس طرح کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے دین پر تھے۔ تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ان سے سینکڑوں سال پہلے آئے ہوئے تھے، کیسے یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے؟ انہوں نے تو بعد میں انہی کی دین کو یعنی بدل کر ڈالا اور اپنے اپنے فرقے بنا دیے، اور کسی چیز پر ایمان لائے اور کسی چیز پر نہیں لائے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ یعنی ان لوگوں کو یعنی وہ لوگ زیادہ تابع تھے جو ان کے ساتھ تھے، یا پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی سنتیں دوبارہ زندہ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اب دیکھیں جو ہم ذبیحہ کرتے ہیں یا صفا مروہ یا جو طواف کرتے ہیں، جتنے بھی حج کے احکامات ہیں یا جمرات ہے یا یہ سب جتنے بھی یعنی حج کے اور عمرے کے جو ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے بھی مقرر کر دیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مناسبت ابراہیم علیہ السلام سے ان لوگوں کی تھی جو ان کے تابع تھے، یعنی اس کے ساتھ جو مسلمان تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہیں اور ان کے ماننے والوں کی ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا، یعنی دوست ہے مسلمانوں کا۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، آرزو ہے بعض اہل کتاب کو، لو یضلونکم، کہ کسی طرح گمراہ کرے آپ کو، وما یضلون الا انفسہم، اور گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور نہیں سمجھتے۔ یہ اپنے باتوں کو ادھر ادھر پیر پور کر یعنی کر دیتے ہیں تاکہ یعنی مسلمانوں کو گمراہ کرے، لوگوں کو گمراہ کرے۔ اللہ کے پیغمبر کو تو وہ گمراہ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو تو اللہ کی وحی آتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زیر سایہ ہے ڈائریکٹ۔
لہٰذا لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے کہ وہ کسی طرح یعنی لوگ جو ہے نا اس دین اسلام سے منع ہو جائے اور مسلمان ہونا بند کر دے. لہٰذا اگر کوئی مسلمان ہوئے بھی ہیں وہ واپس ہو جائے مسلمانی سے اور اپنے اپنے دین میں، چاہے مشرکی کیوں نہ بن جائے لیکن مسلمان نہ بن جائے. ان کو اتنی زیادہ یعنی مسلمانوں سے بغض تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں فرما دیا کہ ان کی آرزو ہے، دل کی آرزو وہ بات ہوتی ہے کہ دل میں یعنی بہت سخت آرزو ہوتا ہے کہ یار یہ کس طرح ہوگا، اور اس کے لیے پھر سازشیں کرتے ہیں. ایک سازش آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ابھی فرمائیں گے بھی. یا اہل الکتاب، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت کریم ذات ہے، لہٰذا پھر بھی دعوت دیتے ہیں اہل کتاب کو، تمام دنیا کے انسانوں کو، تمام کفار کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی بار بار یہ دوبارہ یعنی موت سے پہلے توبہ کرنے کے لیے یعنی ان کو دعوت دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے کلام کا، وانتم تشہدون، اور تم قائل ہو اس بات کے، یعنی تم گواہ ہو. شہادت اسی کو کہتے ہیں کہ تورات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا تھا کہ آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک نبی پیدا ہوں گے جو عربستان میں ہوں گے، اور کعبہ جو ہے نا ان کا قبلہ ہوگا، اور یہ ساری باتیں اس میں بیان کی گئی تھی. لہٰذا یہ ان باتوں کو یہ چھپاتے تھے. بعض میں تعویلیں کرتے تھے اور بعض کو بالکل خفیہ رکھتے تھے، کسی کو بتاتے ہی نہیں تھے. لہٰذا اسی طریقے سے یہ جو ہے نا اس کو چھپاتے تھے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہیں تو پتہ ہے، اپنی خلوتوں میں اس کا اظہار بھی کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ نبی ہیں، لیکن دنیاوی مفادات کی خاطر تم ان کا انکار کر رہے ہو. لہٰذا یہ بہت نامناسب بات ہے. پھر اللہ پاک دعوت دیتے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں ملاتے ہو سچ میں جھوٹ، وتکتمون الحق، اور چھپاتے ہو سچی بات کو، وانتم تعلمون، اور جان کر، یعنی یہ بات جان کر بھی تم اس طرح کرتے ہو. یعنی اپنی توریت میں یہ پڑھتے ہو پھر بھی جو ہے نا اس کا انکار کرتے ہو. تو ضد اور عناد کی وجہ سے اعلان سے اللہ سے ڈر کر اس بات سے یعنی منع ہو جاؤ اور صحیح طرح مسلمان بن جاؤ. اب اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا بعض اہل کتاب نے، آمنو، مان لو، یعنی ایمان لاؤ، بالذی انزل علی الذین آمنو، جو کچھ اترا مسلمانوں پر، یعنی اس کتاب پر ایمان لاؤ. وجہ النہار، دن چڑھے، یعنی صبح کے وقت جا کر ان کی مجلس میں کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں. لہذا وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور منکر ہو جاؤ آخر دن میں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید وہ پھر جائیں. اب اس میں انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہوا تھا کہ یہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، چونکہ عرب کا یعنی یہودیوں پر بہت بھروسہ تھا کہ یہ اہل کتاب ہے، اہل علم ہے، یہ علم والے لوگ بلائے جاتے تھے، کیونکہ عرب میں زیادہ تر یعنی لکھنے پڑھنے کی زیادہ رواج نہیں تھا. لہٰذا انہوں نے یہ پروگرام بنا دیا کہ ہم صبح کے وقت یعنی اپنے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں، لہٰذا ایمان
دل سے مت لانا لیکن ظاہری طور پر ایمان لے آنا، پھر سارا دن ان کی مسجد میں ان کے ساتھ رہو اور کچھ ان کے کھانے میں، ان کی نمازوں میں اور ہر ایک چیز میں شریک ہو جاؤ۔ جب شام ہو جائے تو تم کہہ دینا کہ یار ہمیں یہ دین پسند نہیں آیا، اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم نے تورات میں دیکھی ہوئی ہے، لہٰذا ہم اس سے پھر جاتے ہیں، یہ صحیح ہمیں نہیں لگا۔ لہٰذا اسی طرح یہ دوسرے لوگ بھی تم کو دیکھ کے وہ بھی واپس ہو جائیں گے۔ یہ ان کی وہ سازش تھی جو انہوں نے اس وقت بنائی ہوئی تھی۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ ان کی ان سازشوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، کہ یہ تو آئیں گے، یہ منافقت کی وجہ سے اس طرح ایمان لائیں گے، لیکن پھر دن چڑھے تو ایمان لائیں گے، پھر بعد میں جب شام کے وقت یہ پھر جائیں گے۔ اور پھر اپنے یہ جس گروپ کو اور جن لوگوں کو تیار کرتے تھے ان کو خود تاکیدیں بھی کرتے تھے، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ مانیو، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اس کو جو چلے تمہارے دین پر، یعنی وہ باتیں مانو جو تمہارے دین کے مطابق وہ کہے تو بس کہو کہ یار بالکل سچ ہے سچ ہے سچ ہے، لیکن اگر تمہارے دین کے علاوہ کوئی بات کرے تو پھر اس کو نہ مانو۔ قل، تو کہہ دیں اے پیغمبر علیہ السلام، ان الہدا ہدی اللہ، کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، جس کو اللہ ہدایت کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے اور کہ اور کسی کو بھی کیوں مل گیا جیسا کچھ تم کو ملا تھا، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ غالب کیوں آ گئے تم پر تمہارے رب کے آگے۔ قل ان الفضل بید اللہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، دیتا ہے جس کو چاہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت گنجائش والے ہیں اور خبردار ہیں۔ اس میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں یہ فرما دیا کہ یہ تو ان کی چالیں ہیں جو یہ کرتے ہیں، لیکن حقیقی ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے وہ ہدایت کر دیتے ہیں، اور جس کی قسمت میں ہدایت نہ ہو اور دل میں تڑپ نہ ہو، اصل میں ہدایت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آدمی کو دیتے ہیں جس کی دل میں تمنا ہو، تڑپ ہو، اور اس کے لیے کوششیں کرتا ہو کہ کیسے مجھے ہدایت مل جائے، اور اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہو کہ یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما دے، تب اس کو ہدایت ملتی ہے۔ لہٰذا جس کے دل میں تڑپ ہی نہ ہو تو وہ تو پہلے سے وہ سازشی ہو تو اس کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے یعنی ان لوگوں نے، ان کے جو بڑے تھے اور جن لوگوں کو تیار کر رہے تھے اس کام کے لیے کہ صبح کے وقت ایمان لاؤ اور شام کو پھر جاؤ، ان کو کہا کہ صحیح معنوں میں ایمان نہیں لانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ کیسے یار یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری طرح ان کے اوپر بھی، ان میں بھی پیغمبر آ گیا، یہ پیغمبروں کا حق تو صرف ہمارا تھا اور ہمارے نسل میں یہ چل رہے تھے، تو اب ہم ان کے نسل والوں کو یعنی پیغمبر نہیں مان سکتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے پیغمبر بنا دے، ان کو کوئی بھی روکنے والے نہیں ہو سکتے، دنیا میں کوئی بھی انسان، کوئی طاقت کہ ان کو اس بات سے روکے کہ وہ کس نسل میں اور کس جگہ پر، کس علاقے میں پیغمبر کو بیچتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کی فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرتوں میں ہے، لہذا جس کو وہ چاہے وہ ہدایت فرما دیتے ہیں۔ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پیغمبر بنا دے اور اس کو ہدایت کر دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ بہت گنجائش والے اور خبردار ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، خاص کرتے ہیں اپنی مہربانی سے
جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت فضل والے ہیں، جس کو چاہے اس کو ہدایت فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل فرمایا، اور بنی اسماعیل میں جو ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام بیٹے کے اولاد میں سے ہیں، ان کو آخر الزمان یعنی آخری ختم الرسل بنایا، اور قیامت تک اب وہ پیغمبر رہیں گے، اور جتنے بھی دنیا ہے اس تمام انسانوں کے لیے اور تمام دنیا کے لیے اور قیامت کے تک کے لیے اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا دیا۔ اب سب کو یعنی جتنے بھی پہلے کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، سب کو ان پر ایمان لا کر ہی نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔